اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یاد دلاؤ مومنوں کو، ذکر کرو اس لیے کہ یہ ذکر مومنوں کو نفع پہنچتا ہے، نفع دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ مومنوں کے دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہم جب دنیا میں تھک جاتے ہیں تو سستانے کے لیے، سکون لینے کے لیے اچھی جگہوں کی تلاش کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ایک مرتبہ تشریف لائے تو دیکھا 2 محفلیں لگی ہوئی تھیں صحابہ کی۔ ایک محفل ایسی تھی جس میں صحابہ اکرام اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور ایک محفل ایسی تھی جس میں صحابہ اکرام علم حاصل کر رہے تھے، یعنی علم دین سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے آپس میں ایک دوسرے کو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو اپنے ساتھ ایک صحابی تھے، ان سے ارشاد فرمایا جب تم اللہ کے باغیچوں کے پاس سے گزرو تو کچھ پھل کھا لیا کرو، جب تم اللہ کے باغیچوں کے پاس سے گزرو تو کچھ پھل کھا لیا کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کے باغیچے کیا ہیں اور پھل کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں لگی ہوئی یہ محفل اللہ کے باغیچے ہیں، اور جو یہاں سے گزرا یا اس میں شرکت کیا گویا کہ اس نے اللہ کے باغیچوں میں سے پھل کھا لیا۔ اللہ کے ذکر کی مجالس صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہیں۔ تقریر اپنی جگہ پر، نعت اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کے ذکر میں جو اثر ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ اور پورا قرآن کیا ہے؟ پورا قرآن کا ایک نام پتہ ہے آپ کو؟ قرآن مجید بھی آپ کہتے ہیں، قرآن کریم بھی، لیکن خود قرآن میں قرآن کا نام کیا آیا ہے؟ کئی جگہ پر تو اللہ نے قرآن ہی لفظ استعمال یعنی ارشاد فرمایا ہے قرآن، لیکن ایک جگہ اس کا نام الگ آیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے۔ یہاں جو ذکر ہے یہ قرآن کا نام ہے، یعنی پورا قرآن ہی اللہ کا ذکر ہے، اس کو ذکر کے نام سے یاد کیا گیا۔ قرآن پاک کا ایک نام ذکر ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جو قرآن کی حفاظت کے لیے سب سے بڑی آیت ہے۔ اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو یہ جو آیت ہے اس میں قرآن کا نام قرآن نہیں آیا، ذکر آیا ہے، ذکر ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں اس ذکر کا لفظ کتنی جگہ پر قرآن پاک میں آیا، اور قرآن میں ایک بہت ہی اہم تطبیق آپ کو میں بتا دوں، یعنی ریلیشن۔ ایک جگہ قرآن میں یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے ذکر نازل فرمایا، ذکر سے مراد یہاں کیا ہے؟ قرآن۔ اور ایک جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک جگہ اللہ تعالیٰ 19ویں پارے کے شروع میں ارشاد فرماتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر۔ کچھ لوگ قیامت کے دن چیخ چلا کر کے کہیں گے، یہ پکارتے رہیں گے کاش میں فلاں کی دوستی نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا، کیونکہ کئی لوگ صرف دوستی کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوں گے، بری صحبت کی وجہ سے۔ لیکن وہاں پر جو بندہ یہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کو میں دوست نہیں بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا، تو وہ دوست اس کو کیا کیا تھا ایسا دنیا میں جس کی وجہ سے وہ وہاں واویلا مچا رہا ہے قیامت کے دن؟ اس کے ساتھ کیا ایسا دھوکہ کیا تھا اس نے، دوست نے کیا کیا تھا؟ گمراہ کیا یا کس چیز پر مبتلا کر دیا، جھوٹ پر یا کسی اور گناہ پر؟ نہیں، وہ بندہ خود ہی پکار کر کہہ رہا ہے قیامت کے دن۔ اس کی دوستی سے سب سے بڑا نقصان ہوا کیا؟ وہ کہتا ہے لقد اضلنی عن الذکر، مجھے اس بندے نے ذکر سے روک دیا تھا، ذکر سے روک دیا تھا۔ قیامت کے دن یہ خود جو جہنم میں جا رہا ہے وہ کہے گا کہ مجھے اس نے ذکر سے روک دیا تھا۔
اب مفسرین فرماتے ہیں وہاں کون سا ذکر مراد ہے؟ ایک تو قرآن کا نام ذکر ہے، اور ایک جو قیامت کے دن بندہ کہہ رہا ہے مجھے فلاں کی دوستی نے جہنم تک پہنچانے کا راستہ آسان کر دیا، میں اس کی دوستی نہ کرتا تو اچھا ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مجھے ذکر سے روکا۔ وہ کون سا ذکر ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں وہاں ذکر سے مراد محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ حیرت کی بات نہیں ہے، ایک جگہ پورے قرآن کا نام ذکر ہے اور ایک جگہ میرے آقا کا نام ذکر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن پڑھو تو ذکر الہی ہے، نعت رسول پڑھو تو بھی ذکر الہی۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے؟ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ سقر جہنم کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ 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 کہنے کا نام ذکر ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر حق نہیں۔ اگر تو حضور کو چھوڑ کر کے کرنا چاہے ذکر، یہ ذکر نہیں، کنجی سقر کی ہے، یہ جہنم کی چابی ہے۔ بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا، غلط غلط، یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کو چھوڑ کر تو اگر ذکر کے بارے میں کہتا ہے۔ الحمدللہ ہماری یہ مجالس اسی بات کی امتیازی شان رکھتی ہے کہ چاہے ہم اللہ کے ذکر کی مجلس سجائیں لیکن نعت رسول سے شروع کرتے ہیں۔ کیوں؟ ذکر کس کا نام ہے؟ ایک تو قرآن کا نام بھی ذکر ہے اور دوسرا رسول اللہ کی ذات کا نام بھی ذکر ہے۔ قرآن میں دونوں جگہ ذکر کا معنی ہے۔ اچھا، اور آپ کو میں بتاؤں، بعض لوگ جن کے پیٹ میں درد ہوتا ہے جب ہم رسول پاک کو نور کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نور یہاں پر جو ہے نا اس سے مراد قرآن ہے، نور کا مطلب قرآن ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں نور کا مطلب قرآن ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی ارشاد فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ حیرت کی بات ہے، پڑھے لکھے لوگ اگر گمراہ ہو جائیں تو تعجب تو ہوتا ہی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک مثال۔ آپ کو ایک ہی چیز کو میں دو ناموں پہ اگر بولوں تو آپ کہیں گے یہ زبردستی کیوں بول رہے ہیں آپ؟ مطلب اگر آپ سے میں کہوں کہ میں اپنے سر پر عمامہ باندھا ہوں، ایک چیز ہو گئی۔ پھر کہو نہیں میں نے کپڑا باندھا ہے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ عمامہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ کپڑے کا ہی ہے، الگ الگ چیز ذکر تو نہیں ہوتی۔ لیکن قرآن جب یہ کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس آیت میں صاف ہے، اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ قرآن کا ہی نام اگر نور ہے تو پھر کتاب مبین کا مطلب کیا ہے؟ نور اگر قرآن ہی ہے تو پھر کتاب مبین الگ سے کیوں آیا؟ یہاں تمہیں پتہ یہ سمجھنا ہوگا قرآن کی بلاغت، عربی کی بلاغت، یہاں نور سے مراد میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب میں آپ کو تسلیم کرتے ہوئے یہ بھی بتا دوں کہ ہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن ہی نور ہے، غلط نہیں، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ بعض جگہ قرآن کو بھی نور کہا گیا ہے، اور کیوں نہ ہو، اللہ کا علم ہے، اللہ کی صفت ہے تو نور تو ہے ہی، بلکہ نور علی نور ہے۔ قرآن بھی نور ہے اور رسول اللہ کی ذات بھی نور ہے۔ اب دیکھیے دو چیزوں میں نے آپ کو بتایا، ایک ہی نام چل رہا ہے، قرآن کا نام ذکر بھی ہے اور رسول اللہ کا نام ذکر ہے۔ قرآن کا نام نور ہے، رسول اللہ کا نام نور ہے۔ اور آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی آپ کے سامنے شاعر پڑھ بھی رہے تھے، بیدم وارسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اس میں یہ بھی فرمایا ہے کہ قرآن یعنی قرآن کتاب جو آئی ہے اس سے پہلے ہی ایک کتاب آئی ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کتاب آئی ہے لیکن اس سے پہلے ایک کتاب آئی ہے، اس سے مراد تورات، زبور، انجیل نہیں، رسول اللہ کی ذات ہے۔ یعنی کتاب کا لفظ حدیث میں حضور کی ذات کو بھی کہا گیا ہے
اور قرآن کو بھی کہا گیا ہے. دونوں یہ جو چل رہے ہیں ریلیشن، اس کے اندر جو تعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں توجہ سے، بہت سارے لوگ اس میں گمراہ ہوئے ہیں، اس کے لیے میں آج یہ تعلق بتا رہا ہوں. ذکر کس کا نام ہے؟ قرآن کا. اور ذکر کس کا نام ہے؟ رسول اللہ کا. نور قرآن کا نام ہے اور نور رسول اللہ کا نام. کتاب قرآن کو کہا گیا ہے، کتاب رسول اللہ کی ذات کو. آپ سوال کر سکتے ہیں ایک ذات بھلا کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک ذات اس کو کتاب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کتاب میرے عزیزو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کتاب کیوں پڑھی جاتی ہے. کتاب سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ کتاب پڑھ کر کے آدمی کچھ نالج لیتا ہے نا، کچھ سمجھتا ہے اور کچھ اس کو نئی معلومات حاصل ہوتی ہیں، اسی لیے تو کتاب ہوتی ہے. اب کتاب جو پنے والی ہے، پیپر والی ہے، ورق والی ہے، اس سے پڑھ کر کے آپ کو کچھ نالج ملتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں وہ صحابہ کس کو دیکھ کر کے اپنی زندگی بدل رہے تھے؟ وہ صحابہ قرآن ابھی جو نہیں پڑھے تھے، قرآن پورا آیا ہی نہیں تھا، اس سے پہلے ہی ان کی زندگیوں میں بہت بڑا انقلاب آیا تھا. وہ کون سی کتاب پڑھ رہے تھے؟ تمہیں ماننا ہوگا وہ کتاب یہ نہیں، وہ کتاب ذات رسول کو پڑھ رہے تھے.